اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی زیادہ رئیس تھا۔ وہ خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار سالانہ اشرفیاں تھیں، جو کہ ساری کی ساری اسی طرح ناچ گانے والی عورتوں پہ خرچ کر دی جاتی۔ اس کا ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جن پر بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے لیتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑا ہوا امامہ تھا۔ اس کنواں میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، جبکہ ناچنے گانے والیاں اس کے سامنے جمع رہتیں۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا تو وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا تو ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی اس کا یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یاران مجلس اٹھ کر چلے جاتے تو وہ جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ تھا۔ اس مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اس قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو کہ اس زمانے میں کہیں ملتی اور روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ اسی حالت میں اس کی عمر کے 27 سال گزر گئے۔ ایک رات حسب معمول وہ اپنے قبا خانے میں تھا کہ اچانک اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو کہ اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن تھی بڑی دلکش۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا۔ اس نے اپنے گانے والیوں کو خاموش کروایا اور کھڑکی سے سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی اور کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص سے آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا اور خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں جا پہنچے، جہاں ایک جوان نہایت ضعیف العمر تھا۔ وہ مسجد میں کھڑا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت کر رہا تھا۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ تو اس سے کچھ کہا اور نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانے پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ آیات تلاوت فرمائیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک نیک لوگ بڑی ہی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائبات دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی، سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب جس میں مشک کی مہر ہوگی ملے گی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں پر ایسی ہی چیزوں میں حرص کرنی چاہیے کہ یہ نعمتیں کسی کو زیادہ ملتی ہیں، اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان اعمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشوں کو، ان سے کیا مناسبت؟ وہ تو بڑی ہی اونچی مسحریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، اور ایسے فرش جو کہ بہت بلند ہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی عجیب و غریب کپڑوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا ولی ان مسحریوں پر سے ایسے 2 چشموں کو دیکھے گا جو کہ 2 باغوں میں سے جاری ہوں گے۔ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک ہی قسم کے میوے کے 2 مزے ہوں گے۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت پر ہوں گے۔
اس جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے، وہ کیسی سخت آگ ہوگی۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور جنون میں پڑے ہوئے تھے، جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، اور دوزخ کی آگ لگنے کا اب مزہ چکھو۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبے کو جس میں وہ رہتا تھا، اور تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیہ میں دے دے، پر لیکن کسی طرح اس پر سے یہ عذاب ختم ہو جائے۔ لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلہ والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی دکھائی ہوگی، اور ناحق مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت شخص عذاب میں، اللہ تعالیٰ کے غصے میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ غرض اس طرح اس کلام میں اس فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا یہ کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب اہل محلہ کو کہہ دیا کہ اب تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں چلا گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر اس نے دوبارہ دن میں سارے لوگوں کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا وہ سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے حاصل کی تھیں سب اہل حقوق کو واپس کر دیں۔ غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کر دیے، اور بہت سو کو فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی۔ وہ تمام رات نماز پڑھتا رہتا اور دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ نیک لوگ اور بزرگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے، اور اس نے اتنا مجاہدہ شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی نصیحتیں کرتے۔ وہ اس کو سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی غفور الرحیم ہیں اور تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، مگر وہ کہتا کہ دوستو میرا حال مجھ ہی کو معلوم ہے، میں نے اپنے اللہ کی دن رات نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت سے سخت گناہ کیے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں وہ ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا، ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا اور ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہاں قیام کیا، جبکہ اس کا انتقال بھی وہیں پہ ہوا۔ برادران اسلام، اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے اور ضرور قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور سچے دل سے اپنے رب کائنات کے سامنے توبہ مانگنی چاہیے۔